سے کوئی ایک پودا جو ہے وہ اس کی جڑ جو ہے وہ خشک ہو جاتی ہے یا پانی زیادہ لگ جاتا ہے تو وقتی طور پر باغ جو ہے وہ اس کی رونق جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح حضرت انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک گلستان بنایا، ایک باغ بنایا، ایک روستان بنایا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پھول لگائے ہیں، پھل لگائے ہیں، بیٹوں کی صورت میں سایہ دار درخت بنائے ہیں والدین کی صورت میں، اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو جنت کے پھول ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھوٹا معصوم بچہ جنت کا پھول ہے، اس لیے چھوٹے بچے سے حضور پیار کرتے تھے، اس کو بوسہ لینا، اس سے پیار کرنا، نرمی سے بات کرنا، اس کو اللہ کے ہاں بڑا اچھا اور پسندیدہ سمجھا جاتا ہے۔ قبلہ شاہ صاحب کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے، اور اللہ کی جو تقدیر ہے وہ ساری کائنات کا جو حسن ہے نا اسی کے اندر ہے، جو اللہ نے مقدر لکھا ہے نا، تقدیر لکھی ہے، سارا ہی حسن اللہ نے اس میں رکھا ہے۔ اس کائنات کا راز ہے، وہ بک لیٹ ہے کائنات، جیسے قرآن شریف ہے، اور قرآن کے اندر ہی تقدیر بھی موجود ہے، لیکن وہ بعض کو سمجھ آتی ہے، بعض کو سمجھ نہیں آتی۔ اس تقدیر میں ایک بات اللہ نے فرمائی ہے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ حالانکہ بظاہر یہ بڑی مختصر سی آیت ہے، بات کرتا ہے تو وہ روتا ہے، اس کی عجب کیفیت ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ بندے کا رونا اللہ کو پسند ہے۔ میرا ایک دوست تھا بابا نور حسین اس کا نام ابھی بھی ہے، وہ قاری تھا سیف الملوک کا، میاں صاحب کا، میاں محمد بخش کا جو کلام ہے، تو وہ میں لاہور میں رہتا تھا ایک مدرسے میں، تو وہ میرے کمرے میں سحری کے وقت آتا، دفل پڑھتا، اور میرے پاؤں کے پاس بیٹھ کے نا تو وہ سیف الملوک پڑھنا شروع کر دیتا، 2 4 5 شعر پڑھتا، تو اتنا روتا کہ مجھے جاگ آ جاتی اس کے رونے، ایسے ہائیں بھرتا اور ایسے روتا اور ایسے۔ تو میں نے ایک دن اٹھ کے اس سے پوچھا، بابا تو رونا کیوں ہے کہ اتنا رونا تمہیں کس طرح آتا ہے؟ میں اسی رونا چاہتے ہیں، ساڈا رونا ہی نہیں آتا، کہ رونا اللہ نو پسند ہے، رونا رسول اللہ نو پسند ہے، رونا اللہ والے نو پسند ہے، رونا فرشتیاں نو پسند ہے۔ تو یہ جڑا پانی ہے نا رون والا، یہ سب تو قیمتی پانی کائنات کا، منرل واٹر ہوئے پاویں آب زمزم بھی ہوئے، وہ اتنا قیمتی نہیں جتنا انسان دے اکھاں دا پانی ہے، جڑا دکھ نال، غم نال، تکلیف نال بندے دے جسم چوں خارج ہوتا ہے، بندے دی اکھاں چوں نکلتا ہے۔ انہیں کہا کہ میں رونا تے ہے ہاں، یہ رونا جڑا ہے، کیونکہ بظاہر لگتا تو اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت چ رونا ہے، لیکن یہ پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے، کوئی راز ہے۔ انہیں کہا جی راز یہ ہے کہ میرا چھوٹا پتر سی، تے گیر ہوتے سی نا پہلے پٹھے کترے نال، وہ گیر دے وچ آ گیا، تے وہ پتریا ہی گیا، کوئی ہے نہیں سی گھر، بس وہ جی حالت ہے، وہ کیفیت ہے نا، فوت ہویا تقریباً ادو 10 سال ہو گئے، تے یہ جڑی تہاڈی کیفیت ہے، یقیناً تہاڈا دکھ تے تسی سمجھ سکتے ہو، یا دکھیے نو دکھیے دا درد دا ادراک ہوتا ہے، جنہوں درد ہی نہیں، دکھ ہی نہیں، انہوں کہدا ادراک اس گل کہ تسی روو، ضرور روو، رونا چاہیے، لیکن انہوں تھوڑا جہا تبدیل کرو اللہ دے محبت دے وچ، کہ یا اللہ وہ جس طرح میری محبت سی اس طرح تیری بھی محبت سی نا، تسی تے ایک باپ جتنا پیار کرتے سی، وہ رب تے 70 ماواں نالوں زیادہ پیار کرتا سی، تے وہ انہوں لے گئے، تے کدے بھی ایسا نہیں ہے، کائنات دا دستور ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی شے لے جائے تو وہ نعمت بدل نہ دے، اللہ تعالیٰ وہ کوئی نہ کوئی شکل، کوئی نہ کوئی صورت، کوئی نہ کوئی جہت کہ تمہیں ضرور نوازے گا، اور ظاہری نہ نوازے تو باطنی طور تے تمہیں نواز دے۔ اس واسطے
ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕੈਫੀਅਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਹੈ, ਇੰਨਮਾ ਯੁਵੱਫਾ ਸਾਬਿरून ਅਜਰਹੁਮ ਬਿਗੈਰ ਹਿਸਾਬ, کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے نوں بغیر حساب تو اجر دیتا ہے۔ صبر دا جڑا اجر ہے انہوں تسی گن ہی نہیں سکتے۔ اجر جڑا نیکیاں، نماز پڑھی ہے نیکیاں نے، قاری صاحب تلاوت کر کے نیکیاں نے، اللہ رضا نام لو نیکیاں نے، سب تو زیادہ نیکیاں کس کا صبر دے وچ۔ اور اس نیکی دا جڑی قیمت کی ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ کہتا میں خود دی جزا ہے کہ جڑا صبر کرے گا میں وہ دے نال۔ اللہ تعالیٰ اس لیے زندگی جڑی تسی گزاری ہے، سونی زندگی گزاری ہے، یہ ہن آخری ویلے جڑا دکھ ملیا ہے انہوں وہ محبت واسطے استعمال کرو، وہ پیار واسطے استعمال کرو، وہ گل کرو، گلا نہ کرو کہ جس طرح میرا باقی باغ ہے یہ ہریاں بھریاں کر، یہ سایہ یہ چھاں گوڑی کر، تاکہ میں وہ سایہ بھول کے یہ سایہ تو مصروف ہو جائے۔ ساڑھیاں دعاواں تھوڑے نال نے، اور ایک آیت قرآن پاک دی میں تمہیں عرض کرنا، نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا قرآن شریف آپ تو اتریا نا، وہ سب تو احسن جڑا قصہ ہے نا وہ یوسف دا قصہ، کہ جناب یوسف علیہ السلام کے جڑے بھرا سن نا 11، انہوں نے کہا ابا ساڈا تو یوسف نال ہی پیار کرتا، ساڈے نال پیار نہیں کرتا۔ انہوں نے ارادہ کیا، پروگرام بنایا کہ یوسف کو معاذ اللہ قتل کر دیے، تو پھر ابے کا جڑا چہرہ نا ساڈے ہو جائے۔ وہ لے گئے تو قتل کرن لگے، تو جڑا درمیان والا بھرا نے کہا قتل نہ کرو، لا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کرو، القوا الی غیابت الجب، اسے غیر حکومت سٹ دیو۔ تو وہ لے گئے، شام کو جا کے دسیا جی قمیض ہے، تو اسی دوڑ لاتے سی تے بھیڑی آ کے کھا گیا۔ اللہ نے وہی بھیجی ہے حضرت یعقوب نو کہ بھیڑیے نے کوئی نہیں کھادا، میرا نبی سی وہ کس طرح میں کھاندے ہیں۔ اللہ تے صبر دا حکم دیتا، لیکن صبر کتوں آئے؟ اتنا روئے کہ اکھاں دی بنائی چلی گئی، لیکن اس رون دی وجہ نال وہ جڑا غم سی نا وسیع کر دیتا، اور پھر انعام کی دیتا، وہ یوسف نو اللہ نے مصر دا بادشاہ بنا کے، تو پھر جا کے رون آ کے جا کے دیکھو تہاڈا پتر کس طرح تہاڈے واسطے عزت دا باعث ہے، عظمت دا باعث ہے۔ بنایا سانوں بھی تھانوں بھی، تو اس بچے کو عمران شاہ نو اللہ لے گیا، تو اللہ نو پسند سی جو لے گیا۔ اتنے ذیلی پر دیکھے منڈیاں نو روندے ہیں نا، جڑے بظاہر رشتہ دار نہیں سی، تالے وہ منڈے رونڈ سے گڑے لگ کے پوچھتے، میں پوچھا شاہ رنڈا جی یہ کی انہوں نے کہا جی دوست نے یار تو کھڑے سی گڈی لگ گئی، اس واسطے وہ اچھا اسی تو نہیں مل سکے، ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن بہرحال وہ جڑیاں گلاں نے اسی سمجھنے کہ وہ جنتی روح سی، سارے لوگوں دا ملن ورتن بہت اچھا سی، اور انہوں دے واسطے ہی وہ علی پور جاتا سی ڈیلی، تو شام کو واپس آتے سی۔ سار بنو کہ کسی کو پتہ لگ گیا کہ شاہ اور اللہ نے اپنے نیڑے کر لیا، اپنی محبت دے دی، عمران شاہ تو لیا لیکن اللہ نے اپنے قریب کر لیا ہے جی۔ تو کچھ تھوڑا جہا ہے تبدیل کرو، اللہ تعالیٰ تم صحت بھی عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے۔ اتنے کسی نے نہیں رہنا، ساڈے چ کسی نے نہیں رہنا، اج تک کوئی رہا ہے اتنے؟ کوئی نہیں رہا ہے، کسی دی کائنات نہیں ہے، سونے دی کائنات ہے۔ اسی ویسے جفا مارے ہوا ہے، لیکن جفا چھٹ جانا ہے، ایک چند روزہ عارضی ہے، غیر مستقل ہے۔ اللہ تعالیٰ سانوں صبر عطا فرمائے، اجر عطا فرمائے۔